السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم برادرز اینڈ سسٹرز۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بہت اچھے سے تجوید سیکھ رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم نیو قواعد سیکھیں گے جن کا نام ہے نون ساکن اور تنوین۔ ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہوں گی قرآن کی تلاوت کرنے کے دوران۔ آئی ہوپ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم نیو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل اور انفارمیٹیو ہوگی انشاءاللہ۔ وداؤٹ اینی ٹائم ویسٹنگ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک ایزیلی پہنچ سکے، اور میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ فل ویڈیوز کو واچ کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور قرآن بہترین طریقے سے آپ پڑھ سکیں۔ لیٹس اسٹارٹ آور کلاس۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ بیسیکلی آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھنے لگے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہوتے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ 1 بائی 1 دیکھیں گے۔ اظہار کیا ہوتا ہے، ادغام کیا ہوتا ہے، اقلاب کیا ہوتا ہے اور اخفا کیا ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں جب بھی تنوین یا نون ساکن یا تنوین کے بعد جو بھی حروف آئیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں، لیکن ان قواعد کا نام کیا ہے اور ہم نے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو کرنا کیا ہے۔ let's learn about اظہار۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف حلقی ہیں 6 لیٹرز ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کو کہتے ہیں حروف حلقی۔ نون ساکن ہوتا ہے کہ نون کے اوپر کوئی بھی سائن نہ آئے، نون وداؤٹ سائن جب بھی آئے، یا پھر تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کسی بھی لیٹر کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو وہاں پر ہم نے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہوگا۔ اظہار سے ہی نکلا ہے، نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ اب نیچے کچھ ایگزامپلس مینشن ہیں۔ اب 1 بائی 1 ہم ساری ایگزامپلس کو دیکھیں گے اینڈ دین آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے نون کو کس طرح ظاہر کرنا ہے۔ سب سے پہلے نون ساکن کے بعد حمزہ کے ساتھ، نون ساکن کے بعد الف اور حمزہ کی وائس ایک جیسی ہوتی ہے، اسی لیے زیادہ تر کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی لیٹر ہے، حمزہ اور الف۔ نون ساکن کے بعد الف آ جائے یا حمزہ آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ ایک ہی بات ہے۔ من اخیہ، نون ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا، من اخیہ۔ پھر آتا ہے من آمنا، نون ساکن کے بعد الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کھڑی زبر کے ساتھ، تو ہم نے یہاں پر من آمنا اس طرح پڑھنا ہے تاکہ نون شو ہو کہ یہاں پر نون آ رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر اظہار حلقی ہی ہوگا۔ اب ہم نے تنوین کے ساتھ اظہار کو دیکھنا ہے۔ تنوین، اب آپ دیکھیے فرسٹ ورڈ غثاء احوا، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ اب حمزہ کے اوپر 2 زبر آ رہی ہیں، اٹس مین یہ تنوین ہے۔ حمزہ 2 زبر ان ہوتا ہے تو اینڈ پہ نون کی وائس آ رہی ہے تو اس کو ہم نے شو کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے عربک میں الف اور حمزہ کو ایک ہی مانا جاتا ہے، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غثاء احوا، اس طرح۔ آگے دیکھیں، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، یہ بھی حروف حلقی کا لیٹر ہے۔ من عین، نن، نون 2 زیر نین۔ اب یہاں پر تنوین آ رہا ہے تو تنوین کے بعد الف آ رہا ہے، یہاں پر بھی ہم نے نون کو شو کرنا ہے، عین آنیت، اس طرح ہم نے نون کو شو کرنا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، وہاں پر بھی ہم نے نون کو شو کرنا ہے، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، من ہادن، اسی طرح نون ساکن کے بعد اگین ہا آ رہا ہے، منہ۔ آگے دیکھیں منہم، اس طرح یہ 3 ایگزامپلس ہیں جہاں پر ہم نے نون کو شو کرنا ہے۔ آگے دیکھیں تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، فا 2 زیر فن، فن کے بعد ہا آ رہا ہے،
تو ہم نے نون کو شو کرنا ہے کس طرح، جروفن ہارن، اس طرح، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے تھرڈ ایگزامپل دیکھنی ہے. آئین آئے گا نون ساکن کے بعد، آئین آئے گا حروف ہلکی کا. اسی طرح یہاں پر بھی ہم نے نون کو شو کرنا ہے. انعمت من علق، مطلب ہم نے نون کو چھپانا نہیں ہے، بالکل واضح سامنے رکھنا ہے، شو کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے کہ یہاں پر اظہار ہلکی ہو رہا ہے. آگے اگر تنوین کے ساتھ دیکھیں کہ تنوین کے بعد آئین آ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، محمدن عبدہ لیوم عظیم، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے. آگے نون ساکن کے بعد ح اگر آ جائے تو ہم نون کو کس طرح شو کریں گے، من حرم. سیکنڈ ایگزامپل ہے ونحر. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تنوین کے بعد اگر ح آ جائے تو ہم کس طرح پڑھیں گے، جیسے دیکھیں نار حامیۃ، نار، اس طرح نہیں پڑھیں گے، نون کو شو کریں گے. آگے دیکھیں سیکنڈ ایگزامپل من حکیم حمید، اس طرح ہم نے پڑھنا ہے. اب اگر ہم نون ساکن کے بعد غائن کو دیکھیں، غائن کی ایگزامپل، تو ہم کس طرح پڑھیں گے، من غاب. سیکنڈ ایگزامپل من غیرکم، اس طرح. اگر تنوین کے بعد اگر غائن آ جائے تو کس طرح پڑھیں گے، اجر غیر رب غفور، اس طرح ہم نے پڑھنا ہے. اگر خوا آ جائے نون ساکن کے بعد اگر خوا آ جائے تو ہم کس طرح پڑھیں گے، لیمن خاشیہ. سیکنڈ ایگزامپل ہے من خوف، اور اگر تنوین کے بعد خوا آ جائے تو ہم کس طرح پڑھیں گے، نخل خاویۃ. سیکنڈ ایگزامپل ہے شیء خلقہ. یہ ہمارے پاس 6 لیٹرز تھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. ایک بار ہم نے ان کو ساکن کے ساتھ پڑھ کے دیکھا اور دوسری بار ہم نے ان کو تنوین کے ساتھ پڑھ کے دیکھا اور نون کو ہم نے اظہار میں شو کیا. اس طرح آپ نے بھی پورے قرآن میں ایگزامپلس ڈھونڈنی ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں اظہار خلقی. حروف ہلکی ہیں تو اظہار کے بعد اگر حروف ہلکی کا کوئی لیٹر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اظہار. نون ساکن اور تنوین کے سیکنڈ قواعد کا نام ہے ادغام. اب ادغام کیا ہوتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، یہ ایک مجموعہ ہے. اگر ہم ان کو الگ الگ دیکھیں تو یہ ہے یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی بھی لیٹر آ جائے تو ہم لام اور را کے علاوہ باقی 4 لیٹرز پر غنہ کریں گے. غنہ کرنے کو ادغام کہتے ہیں، لام اور را کے علاوہ، ٹھیک ہے. لام اور را کو نکال دیں، باقی 4 کون سے لیٹرز رہ گئے، یا، میم، واو، نون، ٹھیک ہے. یہاں پر نیچے بھی ہم ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ ایگزامپلس دیکھیں گے تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ادغام میں غنہ کیسے کرنا ہے. فرسٹ آپ دیکھیں جن پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، یا، نون، میم، واو، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم غنہ کریں گے. پہلے ہم نون ساکن کے ساتھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے، دین ہم نون تنوین کے ساتھ ایگزامپلس کو دیکھیں گے. فرسٹ ہمارے پاس جو لیٹر ہے یا کو ہم نے پہلے نون ساکن کے ساتھ دیکھنا ہے. نون ساکن کے بعد اگر یا آ جائے تو وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. کس طرح غنہ کرنا ہے، فلی ٹائم دینا ہے، مَن یُؤْمِنُ، ٹھیک ہے. مائی، نون کی آواز کلیئرلی ہمیں شو نہیں ہوگی جس طرح اظہار میں ہو رہی تھی. آگے سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں، مَن یقول. میم کو ہم نے آگے یا کے ساتھ فلی داخل کر دیا جس سے یا ہمارا بالکل چھپ گیا، مائی، ٹھیک ہے. اس طرح اگر ہم تنوین کے ساتھ دیکھیں، اب دیکھیں را کے اوپر 2 زبر آ رہی ہیں. تنوین کس کو کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، را 2 زبر الف، رن ہوتا ہے. رن اینڈ پہ نون کی وائس آ رہی ہے تو اس کو ہم نے بالکل چھپا دینا ہے، نیکسٹ والے لیٹر میں داخل کر دینا ہے، ٹھیک ہے. خیرن یرہ.
سیکنڈ ایگزامپل ہے شرَّ، اس طرح ہم نے اگلے لیٹر میں بالکل نون کو داخل کر دیا جس سے وہ مکس ہو گیا، ٹھیک ہے، فلی ٹائم دینا ہے۔ آگے ہم نے نون کے ساتھ دیکھنا ہے، نون ساکن کے بعد اگر نون ہی آ جائے تو ہم نے کس طرح ادغام کرنا ہے۔ فرسٹ ایگزامپل دیکھیں، من نبی، ٹھیک ہے، اس طرح۔ پھر سیکنڈ ایگزامپل ہے من نار، نون کو ہم نے نیکسٹ والے نون کے ساتھ بالکل داخل کر دیا، میم کو نون کے ساتھ ملا دیا اور ٹائم دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر تنوین کے بعد اگر نون آ جائے تو کس طرح پڑھیں گے، عاملۃ ناصبہ۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے شیء نکر، اس طرح ہم نے نون ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ہم کس طرح ادا کریں گے، ماء، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں، مثلہ، اس طرح نون کو بالکل آپ نے شو نہیں کرنا۔ تنوین کے بعد اگر میم آ جائے تو ہم کس طرح پڑھیں گے، اب دیکھیں لام کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تنوین۔ رسول من اللہ۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے بحجارۃ من، ٹھیک ہے۔ اب واو کے ساتھ دیکھتے ہیں اگر نون ساکن کے بعد واو آ جائے تو من وال۔ سیکنڈ ایگزامپل ہے افمن وعدنا، اسی طرح اگر ہم تنوین کے بعد واو آ جائے تو کس طرح پڑھیں گے، سراجا وہاجا، ٹھیک ہے۔ اب سیکنڈ ایگزامپل ہے ہا کے اوپر دو پیش آ رہی ہیں، دو پیش کے بعد اب واو آ رہا ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ہم کس طرح پڑھیں گے، الہ واحد، ٹھیک ہے۔ یہ تھی تنوین کی ایگزامپلس۔ یا نون میم واو کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ادغام کو میں غنہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بلا غنہ کریں گے، غنے کے بغیر، ٹھیک ہے، لام اور را پہ۔ ایگزامپلس دیکھیں، نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، فلی ہم نے کوئی ٹائم نہیں دینا، ہم نے جسٹ میم کو لام کے ساتھ جوائن کرنا ہے، من لدنک، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ یبین لنا، بالکل نون کو چھپا دیا ہے، نیکسٹ والے لام کے ساتھ جوائن کیا ہے اور کوئی ٹائم کوئی غنہ اور نیکسٹ والے لیٹر کے ساتھ بس داخل کیا اور نون کو بالکل اگنور کر دیا، ٹھیک ہے، نون کو بالکل ہم نے نہیں پڑھا۔ یلنا، نون کا کوئی بھی اثر ہماری زبان پہ باقی نہیں رہا، یبین لنا۔ اب اگر تنوین کے بعد لام آ جائے تو ہم کس طرح پڑھیں گے، ما للبدا، تا کے بعد لام آ رہا ہے، فلی ہم نے تا کو لام کے ساتھ جوائن کرنا ہے، جنات لہم، بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا جیسے نون اس لیٹر میں کہیں ہے بھی، ٹھیک ہے، تو ہم نے فلی جوائن کیا اور کوئی غنہ نہیں کیا۔ اب را، نون ساکن کے بعد اگر را آ جائے تو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، غنے کے بغیر، من ربک۔ سیکنڈ ایگزامپل کیا ہے، مرحیم، را کو ہم میم کو ہم نے را کے ساتھ جوائن کیا۔ اب اگر تنوین کے بعد را آ جائے تو عیشۃ راضیہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ اور سیکنڈ ایگزامپل کیا ہے، زبد الرابیہ۔ سو یہ تھا ہمارے پاس ادغام جس میں ہم نے غنہ بھی کیا اور کچھ لیٹرز میں ہم نے غنے کے بغیر بھی ایگزامپلس دیکھی ہیں۔ لام اور را میں ہم نے غنہ نہیں کرنا، باقی ہم نے 4 لیٹرز پر غنہ ضرور کرنا ہے۔ سو بیسیکلی نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نے آپ کو آج 2 قواعد کروائے ہیں، اظہار اور ادغام۔ باقی تو انشاءاللہ بہت جلدی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی، اس کے لیے آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اور میری ویڈیو کا انتظار کرنا ہے اور اس کو بھی ضرور آپ نے واچ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اظہار اور اقلاب کی آپ نے سب سے پہلے آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ قرآن میں سے ایگزامپلس نکالیں اور اس کو پریکٹس کریں، نون ساکن کو ظاہر کریں اینڈ ادغام میں آپ نے فلی غنہ کرنا ہے، لام اور را پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ سو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ سو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اینڈ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے مسلمانوں تک بھی میری ویڈیوز کو پہنچائیں۔
So Jazakallahu khairan kaseera. Everyone take care of yourself.